ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 84 ختم ہو کر 85 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 84 ختم ہو کر 85 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے، الروح، روح، من امر ربی، وہ آپ کے رب کے حکم سے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ آپ فرمائیے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما، اور نہیں، اوتی، تمہیں دیا گیا، من العلم، علم، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوالات کیے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان سوالات کے جوابات کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، غیر نبی کبھی نہیں دے سکتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، وہ کون لوگ تھے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی تھی، مشرق و مغرب پر حکمران بنا تھا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے۔ جو پہلے 2 سوال تھے ان کے تو تفصیلی جوابات دیے گئے، اور وہ انشاءاللہ چند دن میں ہم پڑھیں گے۔ آگے ہماری سورہ الکہف شروع ہونے والی ہے۔ اس سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین دونوں کا تذکرہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ جو تیسرا سوال تھا روح، اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیز تمہارے احاطہ علم سے باہر ہے، صرف اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں مادی وجود رکھتی ہیں، باقی چیزیں مادی وجود رکھتی ہیں، ان کے بارے میں انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ انسان ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وجود ہے، درخت ہیں، ہاں، یہ چیزیں مادی وجود رکھتی ہیں۔ روح جو ہے اس کا بظاہراً کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ بس یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ امر ربی ہے، بس اس سے زیادہ کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، اور مطلب یہ تھا اس سے زیادہ اب بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کے وجود میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں نا احادیث مبارکہ میں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تقریباً 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اب آ گئی، اس کے اندر پہنچ گئی۔ پھر جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ انسان کے اندر رہتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی ختم کرنی ہے، تو وہ چیز واپس چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف واپس چلی جاتی ہے، بس اب نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی کوئی کاپی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے،
نہ ہی اس کے اوپر کوئی تجربات یا تحقیقات کی جا سکتی ہیں. ایک بالکل نہ نظر آنے والی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. وَلَئِن، اور یقیناً کہ اگر، شئنا ہم چاہیں، وَلَئِن شئنا اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ تو ہم واپس لے لیں، بِالَّذِي وہ سب، اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے ہم واپس لے لیں. وحی کی صورت میں جتنا قرآن کریم اترا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہیں تو وہ سب کا سب واپس بھی لیں، تو ہماری قدرت ہے. تو اتارنے والے بھی ہم ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے، پہلے پارے میں بھی پڑھا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها. اور یہ بھی ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ 30ویں پارے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں نا بھلا بھی دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک سے محو فرما دیتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیتے ہیں ہم، یعنی وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جتنا کچھ بھی ہم نے وہی بھیجی ہم سب واپس لے لیں، ہماری قدرت ہے. ثم پھر، لا تجدو، اصل میں یہ ایک پیغام دینا ہے کفار کو، مشرکین کو. اور وہ پیغام یہ ہے کہ بھئی یہ جو کچھ آ رہا ہے نا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تم خامخواہ کہہ رہے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، نہیں بھائی، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور اللہ چاہیں تو واپس لے لیں. ثم پھر، لا تجدو آپ نہ پائیں، لکا اپنے لیے، بھی اس پر، علینا ہمارے مقابل ہمارے خلاف، وکیلا کسی کو مددگار. ثم لا تجدو لک بھی علینا وکیلا، اور اس پر پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے. الا، ہاں مگر، رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جو آپ پہ اترتی ہے. ان فضلہ، بے شک اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل، کانا ہے، علیکا آپ پر، کبیرہ بہت بڑا. ان فضلہ کانا علیکا کبیرہ، بے شک اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، لئن اگر، اجتماعت اکٹھے ہو جائیں، الانس انسان، والجن اور جنات، اگر انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں، علی اس بات پر، ان یأتو کہ وہ لائیں، بمثلی جیسا، ھذا القرآن یہ قرآن. اگر انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لائیں، لا یأتون نہیں لا سکتے، بمثلہ اس جیسا، ولو اور اگرچہ، کانا ہوں، بعضهم بعض، لبعض بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے، ظہیرا مددگار. انسان اور جنات چاہے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اس بات پر کہ ایک قرآن اس جیسا وہ خود بنائیں، تو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اور بلکہ قرآن کریم نے چیلنج کیا بھی ہے، فاتو، لاؤ، بسورہ، بمثلہ، بعشر سوارا، یہ مختلف چیلنج ہیں. اس جیسا 10 صورتیں، ایک صورت، بحدیث مثلہ، ایک جملہ اس جیسا، چیلنج بھی ہے. اور یہاں پر یہ کہ سارے انسان اور جنات ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس جیسا قرآن بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس جیسا قرآن صرف رب بنا سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں. وَلَقَدْ اور یقیناً، صرفنا
ہم بار بار یہ احکام لائے ہیں للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال ہم بار بار اس قرآن میں طرح طرح کی اور ہر طرح کی مثالیں لائے ہیں فابا تو رہے اکثر الناس اکثر لوگ الا کفورا ناشکر ہی اور نافرمان ہی اور منکر ہی تو فابا اکثر الناس الا کفورا پھر بھی اکثر انسان وہ ناشکرے اور منکر ہی رہے وقالو اور یہ کفار کہتے ہیں لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ تفجرا آپ بہائیں لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا چشمہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نکالیں اور بہائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے او یا تکونا ہو لکا آپ کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وعنب اور انگوروں کا فتفجرا اور آپ بہائیں الانہار نہریں خلالہا اس کے درمیان تفجیرا رواں دواں اور آپ اس کے درمیان نہریں رواں دواں کریں اور بہائیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے او یا تسقطا آپ گرائیں السماء آسمان کما جیسا کہ زعمتا آپ دعویٰ کرتے ہیں علینا ہم پر کسفن ایک ٹکڑا آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرائیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں او یا تأتیا آپ لائیں باللہ اللہ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلہ ہمارے روبرو او یا یکونا ہو لکا آپ کا بیتن ایک گھر من زخرفن سونے چاندی کا یا آپ کا سونے چاندی کا گھر ہو او یا ترقا آپ چڑھ کر دکھائیں فی السماء آسمان میں یا آپ آسمان میں ہمیں چڑھ کر دکھائیں وَلَن نُؤْمِنَا اور ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے لِرُقِيِّكَ صرف آپ کا چڑھنا آسمان پر صرف آپ کا چڑھنا ہم وہ تسلیم نہیں کریں گے حتیٰ جب تک کہ تنزلہ آپ اتار نہ لائیں علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب نقرأہ جسے ہم پڑھیں آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم پڑھیں یہ 6 فضول اور بیہودہ قسم کے مطالبات فرمائشیں یہ کفار نے کیے مختلف مواقع پر کیے ہوں گے سونے چاندی کیسے نبی ہیں اتنی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کا تو یہاں سونے چاندی کا گھر ہونا چاہیے بنا کے دکھائیں جی ہمیں اگر واقعتاً آپ نبی ہیں تو آپ کا سونے چاندی کا گھر ہوگا اللہ کے اتنے محبوب ہیں تو کیا آپ کا رب آپ کو جو ساری زمینیں اور آسمان بنانے والا ہے تو آپ کو سونا چاندی کا گھر بنا کے نہیں دے گا ٹھیک ہے جس دن بن گیا ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں یا آپ نا یہاں سے چشمہ نکال کے دکھائیں یہاں ہمارے سامنے وہ ریگستانی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں سے آپ ہمارے لیے چشمہ نکال کر دکھائیں آپ کہتے ہیں نا میں معراج پہ گیا ہوں آسمان پر تو ہمارے سامنے چڑھ کے دکھائیں لیکن چڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اوپر سے ایک کتاب بھی لے کے آئیں جس پر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہو اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم اپنی زبانوں سے خود اس کو پڑھیں یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی یا وہ آپ کہتے ہیں نا
وہ آسمان کا ٹکڑا اللہ گرا سکتے ہیں آپ اللہ سے کہہ کر، تو اللہ سے کہیں آسمان گرا دیں ہمارے اوپر، گر جائے گا تو ہم مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ ان ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل، آپ فرمائیے، سبحان ربی، میرا رب بہت قدرت والا ہے، حل کنتو، نہیں ہوں میں، الا، مگر، بشر الرسولہ، ایک انسان اور ایک رسول۔ جواب یہ دیا گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا رب یہ سارے کام کر سکتا ہے، یہ رب کے کرنے کے کام ہے، یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ رب کے کرنے کے کام ہیں، اور وہ کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ، زمین سے چشمے نکلتے ہیں، لوگوں کے لیے سونے چاندی کے گھر ہیں بالکل، اور باغات کے درمیان چشمے بہہ رہے ہیں، یہ ہے سب کچھ، اور آسمانوں کا گرنا اور عذاب کا اترنا، یہ ہے سب کچھ، یہ ہو چکا ہے، اللہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے کرنے کے کام ہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں انسان ہوں اور رسول ہوں۔ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے کر انسانوں تک پہنچانا۔ رسول کا کام لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں ہوتا کہ آپ آرڈر کرتے جائیں اور میں آپ کی فرمائشیں پوری کرتا جاؤں۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، اور یہ جو کام ہے یہ اللہ کے کرنے کے ہیں، میرے کرنے کے نہیں۔ وما منع الناس، اور نہیں رکاوٹ بنی لوگوں کے لیے، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ، جبکہ، جاءہم، آ بھی چکی ان کے پاس، الہدا، ہدایت، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی چکی، پھر بھی کیا چیز رکاوٹ بنی؟ الا، صرف اور صرف یہ، ان قالوا، وہ کہنے لگے، ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشرن، ایک آدمی کو، رسولا، رسول بنا کر، کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ نہ ماننے والی بات ہے کہ بھئی اتنا بڑا منصب اور ہمارے جیسا ایک آدمی، تو آدمی رسول بن کر آیا ہے، تو یہ چیز رکاوٹ بنی کہ انسان کو رسول ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ قل، آپ فرمائیے، لو کانا، اگر ہوتے، فی الارض، زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، یمشون، چلتے پھرتے، مطمئنین، رہتے بستے، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور رہتے بستے ہوتے، لنزلنا، تو ہم ضرور اتارتے، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملک الرسول، فرشتے کو رسول بنا کر، تو پھر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب جب زمین میں انسان ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ قل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ، بینی، میرے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، انہو، اور اللہ نے کئی جگہ گواہی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ تو کل کفا باللہ، آپ کا یہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ، انہو، کہ بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں، خبیرہ، باخبر، بصیرہ، دیکھنے والا، ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دیں، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجدا، تو پھر آپ نہیں پائیں گے، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، من دونہ، اس اللہ کے سوا، پھر اس کے سوا آپ کسی کو ایسے لوگوں کا مددگار نہیں پائیں گے جن کو اللہ گمراہ کر دے۔ ہدایت اس نے دینی ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ قطعی اسی کا ہے۔ بلکہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے
وہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو آپ پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ اس کو چنانچہ ایسے واقعات ہوئے، شدید خواہش تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، ولو حرستا، یہ قرآن کا لفظ ہے، ولو حرستا، چاہے آپ کی جتنی شدید خواہش کیوں نہ ہو، تو یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کئی لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی، لیکن اللہ کی حکمت نہیں تھی ان کے بارے میں۔ تو انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے، فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، کہ اللہ کے سوا پھر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ونحشرهم، اور ہم ان کو جمع کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کو ان کے چہروں کے بل، ہم ان کو اٹھائیں گے چہروں کے بل، عمین، اندھے، بکمن، گونگے، سمن، بہرے، اندھے، گونگے، بہرے کر کے ہم ان کو اٹھائیں گے۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما، اور جب بھی خبت، وہ جہنم کی آگ دھیمی پڑنے لگے گی، بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ جب بھی وہ آگ دھیمی پڑنے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک، یہ جزاؤہم، ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، کفروا، انکار کیا، بِآیاتنا، ہماری آیات کا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یہ اس کی سزا اور بدلہ ہوگا۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، اِذَا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، عظاماً، ہڈیاں ہڈیاں، ورفاتاً، اور چورا چورا، اِنَّا، تو کیا ہم، لمبعوثون، زندہ کیے جائیں گے، خلقاً جدیدا، ایک نئی تخلیق میں۔ تو جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو بھلا کیسے ممکن ہوگا کہ پھر دوبارہ سے ہمیں نئے سرے سے زندہ کیا جائے؟ یہ لوگ یہ باتیں کہتے تھے۔ بس یہاں تک، اس لیے ان کی پھر سزا کیا ہے؟ یعنی یہ انکار ہے، مرنے کے بعد کا انکار ہے، اور اس انکار کے بدلے ان کے لیے پھر آخرت میں جہنم ہے۔